جی آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے ابھی تک ماشاء اللہ. یہ سوال جہاد کے سلسلے میں اچھا اس وقت اکثر اٹھ رہا ہے لیبنان میں جو ہو رہا ہے. اگر کوئی قوم دوسری قوم یا کسی کو ظلم کا نشانہ بنائے اور ان گھروں سے نکالے تو کیا حضور ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جہاد کریں اور جنگ کریں جس طرح کہ حزب اللہ ہے یا حماس ہے؟ ہاں مگر حق کہاں سے لیں گے؟ قرآن شریف سے اپنی طرف سے. جہاد اگر ہے تو قرآن شریف سے حق لینا پڑے گا. اگر سیاسی مقام انتقامات ہیں تو پھر اپنی طرف سے جو مرضی کرتے پھریں. قرآن کریم نے جو جہاد کی شرط لگائی ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. سمجھیں؟ یہ تعریف جہاں صادق آئے گی وہاں جہاد کی اجازت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بحث کے موجودہ صورتحال میں یہ صادق آئی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے چھیڑخانی کی اسرائیل میں جن کو قرآن اور سنت اس چھیڑخانی کی اجازت نہیں دیتے تھے. معصوم شہریوں کو، عورتوں اور بچوں کو ایسے غم سے اڑانا جو کسی نے اپنی ذات سے باندھا ہو وہ دور گناہ کا موجب ہے قرآن کے نزدیک. اول خودکشی حرام، دوسرے معصوم بچے کسی بھی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی اجازت نہیں دی. مارکیٹ پلیس میں چھوٹے بچے بھی بڑے بڑے بھی پرخچے اڑ گئے ان کے. یہ بات بتا رہی ہے کہ انتہائی بے وقوفی ہوئی ہے جس نے بھی حرکت کی ہے یا ظلم ہوا ہے. اور یہ بات بتا رہی ہے کہ بعید نہیں کہ اس کے اندر کوئی بہت گہری سازش ہو اور یہود کے رد عمل پر بنا رکھتے ہوئے جو ہمیشہ عدل سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے کسی نے یہ شرارت کروائی ہو تاکہ مسلمان اور یہود آپس میں پھٹ جائیں، جو پیس پروسیس سے ڈسٹرائے ہو جائیں. یہ امکان بھی ہے. بس پہلے کا جہاں تک تعلق ہے وہ انتہائی بے وقوفی کی گئی جس نے بھی کیا. جہاں تک یہودی بدلے کا تعلق ہے، یہود نے خدا اور خدا کے اس کلام کی پیروی نہیں کی جو ان کے لیے تورات میں نازل ہوا تھا. جس طرح مسلمانوں نے قرآنی تعلیم کو چھٹلا دیا اور اعلیٰ اخلاق جو قرآن نے پیش کیے تھے ان کو نظر انداز کر کے وہ حملہ کیا تھا. یہود نے اپنی تورات کی تعلیم کو نظر انداز کر کے جوابی کارروائی کی جس کا نہ تورات میں حق دیتی ہے نہ دنیا کا کوئی قانون اس کا حق دیتا ہے. یعنی معلوم گھٹنا پھوٹے آنکھ. جو لوگ شریر ہیں ان کو مارو جن سے تمہیں نقصان پہنچا. یہ تمہیں کس نے حق دے دیا ہے کہ معصوم بچوں اور عورتوں کو بمباری کرو اور سارے شہر کا عمل برباد کر دو؟ ہرگز کوئی جواز نہیں ہے اسرائیل کے لیے، ایک ذرہ بھی جواز نہیں ہے. سیاسی بیوقوفی کے نتیجے میں ایک اور سیاسی بیوقوفی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں دفاع کا حق ہے انسان کو. مذہبی بحث کے بیچ میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ایک ظالم قوم کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا ہر انسان کو حق ہے، مگر حق وہاں استعمال ہوتے میں طاقت ہو. جہاد کی خوبی یہ ہے کہ جہاد میں خدا نے وعدہ فرما دیا ہے کہ طاقت ہو نہ ہو جب ہم اجازت دیتے ہیں تو طاقت بھی ہم مہیا کریں گے. چنانچہ طاقت اجازت دیتے ہی ساتھ فرما دیا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب یہ بحث غلط فضول ہو گئی ہے کہ تم کمزور ہو، خدا کے نام پر کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ. ان اللہ علی نصرہم لقدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصر پر، ان کی مدد پر قادر ہے. ایسا ہی ہوا. تو جو سیاسی
جنگیں ہیں، خواہ وہ ظلم کے نتیجے میں پیدا ہوں، اس سے ظلم سے مذہب پر نہیں ہوا کرتا، سیاسی طور پر بھی ظلم ہوتے ہیں. اس ظلم کے نتیجے میں جو لڑائیاں ہیں ان میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ تم کمزور بھی ہو تو تمہاری ضرور مدد کی جائے گی. جس شان سے یہ ضمانت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے حق میں پوری ہوتی دکھائی دی ہے، اسی کو مثال کہیں نظر نہیں آتی. اب یہ ان کی مجبوریاں ہیں، اٹھ کھڑے ہیں تو مار پڑے گی. فتوے کی بحث ہی کوئی نہیں. فتوا کو دے دو تو ممبئی کو شہباز سے لڑا دو، شاعری میں تو لڑا دو گے، لیکن عمل میں لا کے دیکھو کتنی دفعہ ہوا ہے یہ. بہت دفعہ. ہر دفعہ جب ہوا یہود کو موقع ملا اپنی ٹیریٹری بڑھانے کے. اتنی سی وجہ تھی جو پھیل کر اتنی بری ہو گئی ہے. تو عقل بھی تو کام میں لانا چاہیے، مسلمان کے مجموعی مفادات کو دیکھنا چاہیے. جہاد کے نام پر قربانیاں دینے والے تو بے شمار آ جائیں گے، تو ان کا خون کیوں راغا بہاتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ان مقاصد کو تم نے پہلے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، کمزور ہوتے ہوئے اور حاصل نہیں کر سکے. اب نیا جادو کون سا نکلا ہے؟ جب سلاٹر کیا تھا انہوں نے تلواروں سے اور خنجروں سے اور بیونٹ سے اور گولیوں سے، کیمپ میں معصوم عورتیں بچے آنکھوں کے سامنے آنکھیں ڈالتے ہوئے انہوں نے سلاٹر کیا تھا. کیا کر لیا تھا تم نے؟ اس لیے عقل سے کام لو، ان امور میں احتیاط برتو جن کا نتیجہ تم بارہا دیکھ چکے ہو کہ بڑا ظلم اور بڑی بربادی ہوئی ہے. اگر خدا کے نام پر یہ ساری موومنٹس ہوتی حقیقتاً تو پھر ناممکن تھا کہ خدا یہ وعدہ نہ پورا کرتا. ان اللہ علی نصرہم لقدیر. صحیح ہے. بالکل. اس لیے جذباتی باتوں میں آ کر جہاد کا مولوی کہہ دیں گے اور معصوم بچے عورتیں اور بھی مارے جائیں گے. جو ٹیریٹری آپ کے آپ میں ہاتھ میں ہے وہ بھی ہاتھ سے چھن جائے گی. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب وقت ہو گیا جی. السلام علیکم. خدا حافظ. ظہور مہدی آخر زمان